بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور دنیا آخرت میں سرخرو کر دے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 برس ہوئی، تفصیلی قول کے مطابق یوں آتا ہے کہ جب 12 برس 2 ماہ اور 10 دن ہوئے تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو طالب کا قافلہ سرزمین شام کے شہر بصرہ کے تجارتی منڈی کے قریب پہنچا۔ وہاں پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ ملک شام کا ایک مقام اور پران مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے ممالک رومی ملک کا جزیرۃ العرب تھا۔ وہیں پر قریب ایک جرجا گھر تھا جس میں عیسائی ایک جرجس نامی راہب عبادت کیا کرتا تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ اہل تحقیق کے نزدیک بحیرہ راہب موحد تھا، مشرک یا بت پرست نہ تھا۔ وہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم، ان تمام کتابوں میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی تھی ان سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کے گرجا گھر کے پاس سے تجارتی قافلے گزرتے رہتے مگر بحیرہ کبھی کسی بھی قافلے کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ لیکن اس بار جب حضرت ابو طالب کا کاروان تجارت وہاں پر رکا تو اس نے اپنے گرجا گھر سے دیکھا کہ ایک نوجوان کے اوپر بادل سایہ کیا ہوا ہے۔ بحیرہ راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان کسی خاص شخصیت کا حامل ہے۔ بحیرہ راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا۔ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکار اٹھا کہ یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ عز و جل تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ میرا راہب نے بتایا کہ جب آپ سب لوگ پہاڑ کی گھاٹی سے نکلے تو اس وقت میں اپنی عبادت گاہ سے آپ سب کی طرف دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس نوجوان پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس نے آپ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ پتھر اور درخت نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے پہچان چکا ہوں جو آپ کے کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ بحیرہ راہب یہ کہہ کر واپس چلا گیا اور تمام قافلہ والوں کے لیے کھانا بنوایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو سب قافلہ والے آ گئے لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب کے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ اپنے اونٹ چرانے کے لیے کہیں آس پاس نکل گئے ہیں۔ ایک آدمی کو بھیج کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو جس جگہ پر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر درخت کے نیچے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ سایہ دار جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے تو درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب جھک گئیں۔ بحیرہ ان سارے معاملات کو بڑی ہی گہری نظر کے ساتھ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے کے بارے میں بات کی تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن بحیرہ راہب نے کہا کہ علم کے مطابق جو ہے اس لڑکے کا باپ جو ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ حقیقت میں ان کے باپ جو ہیں وہ زندہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر یہود و نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے کسی بھی نشانی کو پہچان لیا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔
چنانچہ بحیرہ کے مشورے کے مطابق حضرت ابو طالب نے بعض غلاموں کی مدد سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس مکہ شریف بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب ملک شام کے سفر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی اپنے ساتھ نہیں لے گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہی ایسی تھی کہ غیر مسلم بھی آپ کو دیکھ کر پہچان جاتے۔